اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، ہو جایا کرے یاد سبق جلد الہی، ہو جایا کرے یاد سبق جلد الہی، مولا تو میرا حافظ مضبوط بنا دے، سستی ہو میری دور اٹھوں جلد سویرے، سستی ہو میری دور اٹھوں جلد سویرے، تو مدرسے میں دل میرا اللہ لگا دے، فلموں سے ڈراموں سے دے نفرت تو الہی، فلموں سے ڈراموں سے دے نفرت تو الہی، بس شوق ہمیں نہ تو تلاوت کا خدا دے، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، عطا کر دو مدینے کی
زیارت کی خدمت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ۔ تو میں آج اپنے صدر محترم شاہد علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے قبلہ مفتی محمد وقاص مدنی صاحب کو یہ گون پہنائیں جن کے وہ حقدار ہیں، اور قبلہ مفتی صاحب پہلے اللہ رب العزت آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے، ماشاءاللہ آپ کی برکتیں یوں ہی یہاں پہ سب کو نصیب ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اب ہمارا پہلا جو پروگرام کا حصہ ہے وہ اختتام پذیر ہوا۔ اب الحمدللہ اب دوسرا حصے کی طرف ہم جا رہے ہیں، جس میں ہم نے مسجد کے متعلقین ہیں ان کی حوصلہ افزائی، دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں نصیب فرمائے۔ میں التماس کروں گا رانا عبدالقیوم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، اور ہمارے جو امام تراویح ہیں حافظ محمد توحید غوری صاحب تشریف لائیں۔ سر آپ کو بہت مبارک ہو، انہوں نے ماشاءاللہ اس بار قرآن پاک مکمل طور پہ سنایا ہے۔ ان کو سوٹ، امامہ شریف، مٹھائی اور ان کو خدمت پیش کریں۔ جاسم اسلام بٹ صاحب نے بھی ان کے لیے سوٹ اور کچھ نقدی بھیجی ہے، وہ بھی ان کو پیش کی جا رہی ہے۔ قبلہ مفتی صاحب وقاص مدنی صاحب آپ تشریف لائیں سر۔ بہت بہت مبارک ہو ان دونوں کے لیے، جاسم اسلام بٹ صاحب نے یہ بھیجے تھے، بہت بہت شکریہ ران صاحب، تھینک یو۔ ہمارے جو مسجد کے مؤذن ہیں نائب امام، وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک اور مسجد کے اندر تراویح پڑھا رہے ہیں، تو آج ان کے وہاں بھی پروگرام ہے، اس وجہ سے وہ وہاں پہ مصروف ہیں، تو ان کو بعد میں پیش کر دیا جائے گا۔ یہ ان کی جو خدمت ہے اور ان کا سوٹ امامہ شریف ایسے ہی ہے شاہ جی۔ میں رمضان صاحب سے گزارش کروں گا، رمضان صاحب ہمارے سابق صدر جامع مسجد حاضہ، وہ قاری نعمت اللہ نوری صاحب جو ہماری مسجد کے خادم ہیں، ان کو سوٹ امامہ شریف مٹھائی پیش کریں اور ان کو خدمت بھی پیش کریں۔ شفیق کیانی صاحب، شفیق کیانی صاحب نے جناب بڑی جام فشانی کے ساتھ سیکورٹی گارڈ کی خدمات سر انجام دی ہیں۔ آپ جانتے ہیں آپ کو مسجد میں داخل ہوتے ہیں سب سے پہلے انہی سے ملاقات ہوتی ہے، تو میں ان سے گزارش کروں گا تشریف لائیں۔ کیانی صاحب کو بھی دینا۔ ہمارے چونکہ یہاں پہ طالبات کا مدرسہ بھی چل رہا ہے الحمدللہ، تو مولما صاحبہ کے لیے جو ہے وہ سوٹ، دوپٹہ، مٹھائی، شاہ جی عامر بھائی کدھر ہیں؟ ابھی دے دیے جی، ان کے ذریعے سے ان کو بھجوا دیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ جی، آپ دونوں حضرات، آپ سب کی محبت ہے، تھینک یو رمضان صاحب، شکریہ بہت۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ہماری مسجد کا جتنا بھی انتظامات ہیں یہ سارے کے سارے چندہ کے اوپر ہوتے ہیں۔ ہمارے آمدن کا ذریعہ اور کوئی نہیں ہے سوائے چندہ کے، اور چندہ جو ہے نا وہ گھر گھر سے جمع کیا جاتا ہے، تب جا کے مسجد کے جملہ امور جو ہیں وہ سر انجام پاتے ہیں۔
مسجد کے اندر یہ جتنے بھی ابھی قبلہ مفتی صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ ماشاءاللہ آپ کو بیان کر دیا کہ مسجد کے اندر کس طریقے سے دین کی خدمات مختلف شعبہ جات کے اندر ہو رہی ہیں. یہ ساری کی ساری خدمات تبھی ممکن ہے کہ ہمارے یہ دوست جو ہیں یہ ماہانہ طور پہ گھر گھر جا کر مسجد کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے سردی کا موسم ہے تو سردی برداشت کرنی ہوگی، گرمی کا موسم ہے تو گرمی، اس کے علاوہ گھر کے باہر کھڑا بھی ہونا پڑتا ہے بعض اوقات، اور سرد موری کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑتا ہوگا گھر والوں کا. پہلے تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ چندہ جو ہے نا مسجد کا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے لیے یہ کتنا اہم ہے، آپ کے آخرت کے لیے یہ کتنی اہم خدمت ہے آپ کی. تو اس وجہ سے ایک تو یہ میری گزارش ہے کہ آپ اگر یہ عادت بنا لیں کہ اپنی جیسے روزانہ ہر مہینے کا آپ نے ایک خرچ کا ڈیٹیل بنائی ہوتی ہے، تو مسجد کا جو ہے چندہ جو ہے وہ آپ خود ہی ایک مختص کر لیں. ایک اچھی جو رقم ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنی دنیا اور آخرت کے لیے بہترین میں رقم مسجد کے لیے ان خدمات کے لیے میں نے دینی ہے، تو وہ اگر آپ مختص کر لیں تو وہ آپ اگر خود ہی ان کو پہنچا دیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. ادروائز ہی جب آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کو پیش کر دیں. میں جو ہمارے مسجد کے لیے چندہ جمع کرنے والے حضرات ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی خوش قسمت ہے، کہ اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ مسجد کے اندر جتنے امور بھی ہو رہے ہیں ان سب کے اندر ان کا ثواب ڈائریکٹ ہے، یعنی سارا کا سارا ثواب. اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو اکاؤنٹ کے اندر جو نیکیوں کی رفتار ہوگی اور جو تعداد ہوگی وہ کتنی زیادہ ہوگی. تو یہ بڑے خوش قسمت ہے کہ ان کے جو ہے وہ نیکیوں نامہ اعمال میں نیکیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ وجہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر ہر وقت جو ہے نا وہ یہ اعمال اور مختلف خدمات دین کی شریعت کی ہو رہی ہوتی ہیں. تو میں اب ان حضرات سے گزارش کروں گا اپنے محترم شاہد علی صاحب سے کہ تشریف لائیں، اور اپنے ہمارے جو دوست ہیں حاجی محمد یونس صاحب، حاجی محمد یونس صاحب یہ اے بلاک کا ماشاءاللہ چندہ جمع کرتے ہیں بڑی محنت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ان کو برکات کو قبول فرمائے، اور دعا گو ہے کہ اللہ رب العزت جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے گھر کی بہتری کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھر پر خصوصی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے. اللہ رب العزت آفات و بلیات سے انہیں محفوظ رکھے. محمد خالد صاحب، یہ کون سا بلاک ہے؟ محمد خالد صاحب پلیز آگے تشریف لے آئیں. صغیر احمد صاحب، صغیر بھائی کا بھائی آ جائیں. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ رب العزت آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے. صدر صاحب آپ کا بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. جی ہمارے سابق جنرل سیکرٹری جامع مسجد حاجہ افتخار احمد صاحب سے میں گزارش کروں گا تشریف لائیں. اور ہمارے یہ کامران صاحب کہاں پہ تشریف فرمائیں؟ کامران صاحب، محمد عدیل صاحب اور محمد حماد نوید صاحب، یہ ہمارے وہ دوست ہیں کہ جو مسجد کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں. ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. اپنے وہ خالد بھائی، کامران بھائی کا وہی لے خالد بھائی کدھر ہیں؟ خالد صاحب ادھر ہی ہے. یہ کامران صاحب کا خالد صاحب کو ہی دے دیں، یہ ان کو دے دیں. بہت شکریہ جی، تھینک یو جی. بالکل جی. اب ہمارے دو مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ حصے. تیسرا حصہ جو ہماری مسجد کا بہت ہی خاص حصہ ہے، جو ہمارے متعلقین مدرسے کے جو ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے ان کے. تو قاری حافظ جنید اطاری صاحب سے میں گزارش کروں گا آگے تشریف لے آئیں. یہ مدرس ہیں شعبہ حفظ کے، ماشاءاللہ بہت محنت کے ساتھ بچوں کو تربیت کے ساتھ پڑھا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے انصر صاحب وہ تو اعتکاف میں بیٹھے ہیں. چلیں مفتی صاحب آپ تشریف لائیں. آپ ہمارے حافظ جنید اطاری صاحب کو امامہ شریف اور مٹھائی بھی آپ ابھی ادھر ہی تشریف فرما رہیے گا جی. اپنے بچوں کو بھی، اچھا بچوں کو حافظ محمد شہزاد صاحب، بچوں آپ آ جائیں.
حافظ حسن صاحب، اچھا ان کے لیے یہ ہے کہ مزمل بٹ صاحب نے ان کے لیے فی کس جو ہمارے حافظ ہیں ان کے لیے فی کس 2000 روپے بھی پیش کیا ہے، اور جو ہمارے ناظرہ والے ہیں ان کے لیے فی کس 1000 روپیہ بھی پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ حافظ حسن آگے، حافظ عبد الواحد، حافظ تنزیل، ماشاء اللہ حافظ تنزیل ہے ماشاء اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرہ قرآن پاک جو ہے نا کرنے والے عثمان، جن کا نام پکارا جائے جلدی جلدی سے آ جائیں۔ سعد، علی حسن، بات ہوتے نہیں ہیں شاہ جی، لائن میں کھڑے تھے، لائن میں شاہ عابد، عثمان فی الحال ان کے بھائی ہیں، عابد، خالد، ترتیب سے چلیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عثمان ہے۔ خالد، حیدر، حذیفہ، زین، عمر عثمان، آپ ہیں؟ اچھا زین آپ ہے بیٹا، آ جائیں۔ عمر عثمان ہو گئے؟ زین العابدین، دستار کرنے بنوا دیں۔ جی ہمارے مفتی صاحب سے میں گزارش کروں گا ہمارے سابق صدر رانا عبدالقیوم صاحب کو دستار پہنائیں مبارک ہاتھوں سے۔ رانا صاحب نیت فرمائیں یہ ہمیشہ رہے آپ کے سر پہ۔ جی جناب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مدرسے کے حوالے سے آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ قبلہ مفتی صاحب نے بتا دیا کہ ہمارے مدرسے کے کس طریقے سے چل رہا ہے نظام، اور مدرسے میں حفظ کا یہ ہمارے مدرسے کی ابتدا ہوئی تھی مارچ 2019 کے اندر مدرسے کی ابتدا ہوئی تھی، اور اب تک الحمدللہ 40 حفاظ کرام یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور اس طریقے سے 100 جو ہے نا وہ نازع قرآن پاک مکمل کر چکے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ تو آج جو ہے اس سال 4 بچوں نے حفظ کیا ہے اور تقریباً 10 بچوں نے ناظرہ مکمل کیا ہے۔ تو ان پہ میں قاری صاحبان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، ان کی محنتیں ہیں۔ تو ان کے لیے چند اشعار جو ہے وہ ایک شاعر نے بڑی خوبصورتی سے حفاظ کے حوالے سے لکھا تھا کہ اسلام کے خورشید مبیں حافظ قرآن، اسلام کے خورشید مبیں حافظ قرآن، اعزاز فلک شان زمیں حافظ قرآن، سینے میں ہے قرآن کی دولت کا خزانہ، ہے رب کی امانت کے امین حافظ قرآن، ان کے لیے دارین میں ہے تاج کرامت، ہے قصر فضیلت کے مکین حافظ قرآن، قرآن کا جمال ایسا ہے کردار کے اندر، ہیں سارے حسینوں سے حسین حافظ قرآن، محشر میں عطا ہوگا انہیں اذن شفاعت۔ یہ فضائل بیان ہو رہے ہیں حفاظ کے، قبلہ مفتی صاحب نے آلریڈی بیان کر دیے، یہ صرف نظم کی صورت میں۔ محشر میں عطا ہوگا انہیں اذن شفاعت، امت کے مددگار و معین حافظ قرآن، آج ان کی بڑائی کوئی سمجھے نہ سمجھے، کل ہوں گے یہی تخت نشین حافظ قرآن، بیمار کو ملتی ہے شفا ان کی دعا سے، ہے باعث تسکین حزین حافظ قرآن۔